بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی کتاب پڑھ رہا تھا اور کتاب پڑھتے پڑھتے مجھے ایک حدیث ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے سوچا یہ ویڈیو بنائی جائے۔ بہت زیادہ بہترین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، یہ اس حدیث میں وارد ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ چلیے میں آپ کو زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے یہ حدیث بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے۔ چلیے آئیے بتاتے ہیں۔ پہلے میں عربی عبارت پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد میں اس کا اردو ترجمہ آپ کو کروں گا۔ تو عربی عبارت یہ ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطس۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے۔ تو یہ میں نے عربی عبارت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلمان کے مسلمان پر کتنے حق ہیں؟ 5 حق ہیں۔ تو میں نے 6واں حق بھی سنا تھا، اور کس سے سنا تھا؟ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ سے میں نے 6واں حق سنا تھا۔ لیکن یہ جو میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی ہے، اس میں تو 5 ہی حق موجود ہیں، 6واں کوئی حق موجود نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں ابھی فی الحال یہی حق بتاؤں گا جو اس حدیث میں موجود ہے۔ چلیے کون کون سے وہ 5 حق ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر واری سے۔ نمبر 1، سلام کا جواب دینا، یعنی کوئی مسلمان بھائی اگر آپ سے سلام کرے تو اس کے سلام کا نرمی سے، پیار سے، محبت سے جواب دینا آپ پر اس کا حق ہے۔ تو اسی لیے سلام کا جواب دینا نمبر 1، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے۔ نمبر 2، مریض کی مزاج پرسی کرنا۔ مریض کی مزاج پرسی کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مریض کی عیادت کرنا۔ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے اور آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں، یہ آپ پر اس کا حق ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، آپ اس کو ملیں اس سے، تو یہ مزاج پرسی کرنا یہ بھی آپ پر حق ہے اس کا، دوسرے مسلمان بھائی کا۔ نمبر 3، جنازے کے ساتھ جانا، یعنی کسی مسلمان کا جب جنازہ جا رہا ہو تو اس کے ساتھ شرکت کرنا، اس کے جنازے میں شامل ہونا، یہ ہمارے اوپر حق ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 3 پر۔ نمبر 4، اس کی دعوت قبول کرنا۔ اس کی دعوت قبول کرنا، یعنی اگر وہ آپ کو دعوت دے، چاہے دال روٹی کی ہی کیوں نہ دے، تو آپ اس کی دعوت قبول کریں، بے شک اس کی دعوت قبول کریں۔ تو دعوت بھی قبول کرنی چاہیے ایک مسلمان کو دوسرے بھائی کی، اس سے محبت بھی بڑھتی ہے اور یہ حق بھی ہے۔ نمبر 5، چھینک کا جواب دینا۔ چھینک کا جواب دینا، یعنی کسی مسلمان کو اگر چھینک آئے تو آپ پر لازم ہے، آپ پر اس کا حق ہے کہ آپ اس کی چھینک کا جواب دیں۔ اور کیسے جواب دیں گے؟ چھینک جس کو آتی ہے وہ تو الحمدللہ پڑھے گا، لیکن آپ پر حق یہ ہے کہ آپ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں، یرحمک اللہ۔ تو یہ حق ہے اس کا آپ پر 5واں۔ تو 5 بنیادی حق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2، مریض کی مزاج پرسی کرنا۔ اور نمبر 3، جنازے کے ساتھ جانا، اس کے جنازے کے ساتھ جانا۔ نمبر 4، اس کی دعوت قبول کرنا۔ اور نمبر 5 ہے چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا۔ یہ 5 ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان 5 حقوں کا دھیان رکھیں، اور ان حقوں کو سمجھ کر ان کو ادا کرنے کی دعا بھی کریں اللہ سے، اور ان حقوں کو ادا بھی کریں۔ ٹھیک ہے، اور جو عذر وغیرہ ہو، کوئی عذر ہو تو علماء سے رابطہ کریں اور عذر بتائیں۔ اگر آپ ان حق میں کوئی کمی پیشی ہو رہی ہے تو پھر علماء سے رابطہ کر کے معلوم کریں کہ کیا کرنا چاہیے۔ لیکن عذر نہ ہوتے ہوئے یہ حق تو لازماً آپ کو حق ادا کرنے ہیں، اور یہ حق آپ پر ضروری ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حدیث میں۔ تو ان حقوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو ان 5 حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 6واں حق جو میں نے آپ کو بتایا ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ سے سنا تھا، وہ یہ حق سنا تھا کہ جو بھی مسلمان اپنے لیے کسی بھی چیز کو پسند کرے وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، یعنی جو مجھے پسند ہے وہی دوسرے کو۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے جو پسند ہے وہ اس کو نہ دوں، مجھے جو چیز پسند آ رہی ہے اس کے لیے بھی وہی پسند کرے، بہتر چیز پسند کرے۔ تو اس میں تو وارد نہیں، اس میں 5 حق ہے۔
छठा हक होगा, यकीनन कोई ना कोई होगा किसी हदीस में, क्योंकि डॉक्टर इसरार अहमद रहीमहुल्लाह ने उलमाओं की तफसीरें आगे पहुंचाई है, तो यकीनन कोई ना कोई छठा हक हो। तो इसमें तो नहीं है, इसमें तो 5 ही हक मुझे दिखे हैं। तो इन 5 हकों का खास तौर पे खास ख्याल रखा जाए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी मालूमात हासिल हुई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।